فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کل یہ سوال بڑا گردش کر رہا ہے کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنا چاہیے، پخانے کی جگہ پہ بال کاٹنے چاہیے یا نہیں کاٹنے چاہیے، یہ کئی لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے اور لوگ اس میں بہت غلطی کرتے ہیں۔ اول بات یہ ہے کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ زیر ناف بال کہاں سے کہاں تک کاٹنے چاہیے۔ جو شرمگاہ ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے، جہاں تک نجاست کے جانے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، وہاں تک آپ کو بال صاف کرنے چاہیے۔ جو مثانے کے اوپر جو ہڈی ہوتی ہے وہاں سے لے کر نیچے تک، اور جو اس کے ارد گرد ہیں جہاں آپ کو خطرہ ہے کہ بھائی یہاں تک نجاست لگتی ہے، تو وہاں آپ کو بال صاف کرنا ضروری ہے۔ جو اکثر یہ ران کے اوپر بال صاف کرتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ صاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے ارد گرد جہاں نجاست کا جانے کا خطرہ ہے وہاں بال صاف کرنا ضروری ہے۔ اب رہی بات پخانے کی جگہ پہ، تو مختلف کتابوں کا حوالہ ہے، فتح الباری کے اندر اس کا ذکر ہے اور مختلف فقہی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ پخانے کے جگہ پہ جو بال نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کا بھی صاف کرنا ضروری ہے، کیونکہ اکثر لوگ اگر ڈھیلے سے صاف کریں گے یا اکثر لوگ ڈھیلے صاف کرتے ہیں تو خدشہ ہے، قوی امید ہے کہ نجاست لازمی لگی ہوگی۔ ایون کہ اگر آپ اس کو پانی سے بھی دھو رہے ہوں گے تو یہ بھی خدشہ ہے کہ نجاست لگی ہوگی، کیونکہ وہ بال وہاں اگے ہوئے ہیں، اور کیونکہ یہ ایک شک کا اظہار کیا جا سکتا ہے ایسی صورت میں، تو پھر ایسی صورت میں پھر آپ کو پخانے والی جگہ پہ بال کا صاف کرنا ضروری ہے، تاکہ آپ کا پختہ یقین ہو جائے کہ میں نے جو صفائی کی ہے اب اس میں کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی۔ کیونکہ جب بال اگے ہوئے ہوتے ہیں اور جب آپ بال کی صفائی نہیں کریں گے تو قوی امکان ہے کہ وہاں نجاست لگی ہوگی، چاہے آپ ڈھیلے سے دھوئیں یا پانی سے دھوئیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو میرا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے، اور اس مسئلے کو آپ دوسروں تک بھی پھیلائیں تاکہ آپ کو بھی فائدہ ہو، ثواب ملے، اور ہم سب کو جو اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں ان سب کو بھی ثواب ملے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور سب کو دین کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔